پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ مسجد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد اگر آپ گھر پہ پڑھیں گے تو اس کی نماز آپ کی نہیں ہوگی. نہیں، نماز ہوگی آپ کی، مگر یہ ہے کہ جو گھر میں آپ پڑھیں گے اس کی فضیلت بہت کم ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ بہت کم ہے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ خاص طور سے تو اس کا ثواب جو ہے وہ پروردگار عالم یعنی اس کے تمام ملائکہ جو ثواب لکھنے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قلم یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ لکھنے سے قاصر ہوتا ہے. یعنی اس قدر زیادہ ثواب ہے نماز جماعت کا. اگر 10 آدمی ہو گئے، ویسے ایک آدمی کی کتنا 2 آدمی سے بھی وہی نے بتایا، تو اس کے بعد کہا کہ 10 آدمی ہو جاتے ہیں تو اس کا ثواب کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے. اس قدر زیادہ نماز جماعت کا ثواب ہے. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر کے اگر جماعت نہ بھی مل رہی ہو تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے. اگر جماعت مل رہی ہو تو انسان جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور خاص طور سے اول وقت. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نماز جماعت میں شریک ہونے کا یا جو اذکار پڑھے جاتے ہیں نماز جماعت، مثال کے طور پہ جو جہریہ نماز ہے یعنی صبح کی ہو یا ظہر و عصر کی نماز ہو، اس میں جو آپ کو سورہ الحمد ہے اور اس کے بعد والی جو سورہ ہے وہ آپ کو سننا ہے. یعنی جہریہ نماز میں صبح کی جیسے ہو جو بلند آواز سے سورہ الحمد اور اس کے بعد والے پڑھتے ہیں بلند آواز میں، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے. لیکن سورہ الحمد اور اس کے بعد والی سورت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سننا ہے آپ کو. اور لیکن اس کے بعد جتنے بھی اذکار ہیں، چاہے وہ رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، تشہد ہو، سلام ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اذکار ہیں الحمد اور اس کے بعد کی سنت کو چھوڑ کر کے، وہ سب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کو وہ خود پڑھیں. یہ آپ کے اوپر وہ واجب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ رکوع میں پڑھے، سجدے میں پڑھے، یعنی آپ ہی کو پڑھنا ہے، آپ کے اوپر ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو سننا جس طریقے سے جو ہے الحمد اور دوسری سورت نہیں، آپ کو اس کو جو ہے وہ خود پڑھنا ہے. اچھا، پڑھنے کے لیے ہوگا کبھی کبھار ایسا کہ جیسے کہ رکوع میں اگر میں ذکر کر رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ میں نے کہا اور آپ نے کر دیا سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی آگے پیچھے تو اس کو ہو سکتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرے اذکار میں یعنی سورہ الحمد اور دوسری سورت کو چھوڑ کر کے جتنے بھی اذکار ہیں وہ سب جو ہے وہ آپ کے اوپر دہرانا جو ہے اس کو ذکر کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو افرادی نماز ہے یعنی جیسے کہ ظہر کی ہم نے نماز پڑھی ہے کہ جس میں سورہ الحمد اور یہ دوسری سورہ ہے اس کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ امام جماعت پڑھتا ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خاموش نہیں رہیں، بلکہ آپ کو کوئی بھی ذکر جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، چاہے تو آپ تسبیحات اعظم پڑھ لیں یا محمد والے محمد کا درود پڑھ لیں یا کوئی سبحان اللہ، جو بھی ذکر پروردگار ہے وہ آپ سورہ الحمد اور اس کے بعد والی سورت دے گا آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو رکوع ہے، سجدہ ہے، باقی جو دوسرے اذکار ہیں وہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو نماز میں شریک ہونے کا مسئلہ ہے یعنی نماز جماعت میں انسان جو ہے قیام سے ہو یا پھر رکوع سے ہو، انسان جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پر رکوع میں شریک ہوا اور نماز جماعت جو ہے وہ رکوع میں ہے اور یہ شریک ہونا چاہتا ہے، اللہ اکبر کہا، ابھی یہ نہیں ہوا رہتا تب تک جو ہے وہ امام کھڑا ہو گیا. تو لہٰذا ایسی صورت میں اب اس کو قرآن ہی جو ہے کیونکہ وہ شامل نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی جھکا ہی تھا تب تک امام جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو لہٰذا اب اسے فرادی نماز جماعت کو یعنی اپنی نماز کو مکمل کرنا ہوگا. اب اس کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کے فرادا کو مانی جائے گی. اگر رکوع میں ہے آپ رکوع میں شامل ہو گئے، اچھا ذکر اگر امام نے پڑھ دیا ہو لیکن ابھی رکوع ہی میں ہے اور آپ رکوع میں شامل ہو گئے اور گئے تو ایسی صورت میں جماعت کی ثواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور جماعت ہی کے ساتھ ہوگا.
لیکن ذکر ہم نے کر دیا اور کھڑے ہو گئے آپ ایسے ہی کیونکہ رکوع میں آپ شامل نہیں ہوئے، لہٰذا آپ کی جو ہے وہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر دوسرے چاہے وہ سجدے میں کوئی ہو یا تشہد ہو، سلام ہو، یہاں کے اوپر اگر کوئی انسان مثال کے طور پر آخری رکعت امام کی چاہیے، آخری رکعت امام کی اور تشہد ادا کر رہا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے نماز جماعت کا ثواب مل جائے، تو آپ جماعت کا ثواب لینے کے لیے فوراً آپ آئیں اور بیٹھ جائیں، یعنی تشہد امام پڑھ رہا ہو آپ بیٹھ جائیں، امام کے ساتھ تشہد پڑھیں، ٹھیک، اور تشہد کے بعد جو سلام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کھڑے ہوں گے تو ایسے صورت میں آپ کو بتا دیں اب یہاں سے آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ شروع ہوگی، یہاں سے آپ کو وہ سارا ذکر پڑھنا ہے اور یہاں سے پہلی رکعت شروع ہوگی۔ وہاں سے چونکہ وہ صرف جماعت کا ثواب لینے کے لیے آپ اس میں شامل ہو گئے تھے، تو لہٰذا پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کو جماعت کا ثواب دے دے گا، لہٰذا لیکن وہ رکعت جو ہے وہ شامل آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اور مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ جیسے تیسری میں شریک ہو رہا ہو، جیسے ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے، تو تیسری یا چوتھی میں اگر کوئی شریک ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ جیسے اب ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ تسبیحات اربع کو پڑھنا ہے اور اتنے میں آپ سورہ الحمد ہے یا اس کے بعد والی سورہ ہے، تو آپ جب تک پڑھیں گے تب تک تو وہ کھڑا ہو جائے گا امام، لہٰذا ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ سورہ الحمد اگر پڑھ سکتے ہیں مکمل ہو سکتی ہے تو یہی آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، سورہ الحمد پڑھے اور امام کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائے اور وہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ہو جائے، شمار ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے تو جماعت کی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسافر کی نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8% جو ہے وہ شرعی ہوتا ہے، یعنی کوئی 45 کلو میٹر کے لگ بھگ کے اوپر جو ہے چاہے آنا اور جانا دونوں ہو یا ایک طرف کا، آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ جو ہے وہ روزے میں بھی ہے، جتنے پہ نماز قصر ہوتی ہے اتنے ہی پہ آپ کا روزہ بھی قصر ہو جائے گا، یعنی آپ کا روزہ نہیں رکھنا ہے آپ کو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں رکھتا ہے سفر میں تو پھر اس کا روزہ ہے ہی نہیں، وہ بات ہی ہے، کیونکہ منع ہے کہ سفر میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، 45-46 کلو میٹر آنا جانا ہو یا ایک ہی طرف کا ہو۔ اچھا، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ صبح نکلتے ہیں، مثال کے طور پر لکھنؤ سے یہاں نکلے اٹھنا جانا ہو جانا، اب کتنے کلو میٹر ہے یہ نہیں معلوم، لیکن یہ 45 کلو میٹر آنا جانا ہو آپ کا، تو صبح نکلے اور زوال سے پہلے یعنی ٹائم سے سوال ہوتا ہے اس سے پہلے آپ واپس آ گئے تو آپ کو جو ہے وہ روزہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ زوال کے بعد بھی نکلتے ہیں، یعنی زوال کے بعد نہ نکلے اور اس کے مغرب سے پہلے آپ واپس آ گئے تب بھی آپ کا صحیح رہے گا، لیکن اگر آپ صبح نکلتے ہیں اور آتے ہیں زوال کے بعد تو پھر ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کی قضا کریں۔ اور دوسرا مسئلہ روزے کا یہ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو جیسے لوگ نوکری کرنے جاتے ہیں نوکری والا نہیں تو زوال سے پہلے جاتی اور زوال کے بعد لوٹتی، تصویر سفر آتا ہے، وہ نوکری والا نہیں آتا ہے نا، اس کے لیے جیسے نوکری ہو یا بزنس ہو جس کا کام ہی سفر کرنا ہو تو یہ مسئلہ اس کے لیے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے وہ حضرت ہے، اس کے لیے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ وہ عام طور سے کہ جس کو کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، اچانک کر کے آ گیا سفر اور آپ کو جانا جو بس یہ جو سفر ہے یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ روزے کے متعلق کہ آپ کو جیسے کھانا پینا ہے، جیسے اگر کسی نے جان بوجھ کر کے ارادہ کر دیا ہو، یعنی روزے سے ہے اور ارادہ اس نے کر لیا ہو کہ ایسا کہ چلے کر کے کھانا کھائیں اور روزے کو توڑ وہ جانتا ہے بتانے میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے باوجود بھی ارادہ کر دیا ہو اور کھانے کے لیے نکل گیا ہو، باہر نکل گیا ہو یا پھر چلا گیا ہو مگر پھر اس کے بعد اچانک وہ بدل جائے اور نہ کھائے، تو ایسی صورت میں احتیاط مالک یہ ہے کہ انسان کو اس روزے کی قضا کرنی ہے، چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ کیا مطلب کھانا ہے۔
अगरचे बाद में ना खाए, लेकिन ऐसी सूरत में उसकी कथा जो है वो वाजिब हो जाएगी। और दूसरा हमको से ये मसला होता है जैसे रोज़े की मेहनत में सालन वगैरह चखना या कोई और चीज़ नमक वगैरह जैसे खाना बना रहे हो तो उसको चखना कैसा है। तो देखिए चखना तो खैर ठीक कोई बात नहीं जाए, लेकिन शर्त ये है कि उसका जायका जो है वो आपके अंदर में नीचे जाए। ठीक है, आप चख लें जबान के ऊपर और आप कम से कम 2-3 मरतबा भूख लें ताकि वो जो जायका हो आपके जाने में वो बाहर आ जाए। शर्त यही है कि आपके हजम के नीचे वो लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, तो आपको सामान